دوستو، اگر انسانی کاریگری کے معجزات کی بات کی جائے تو دنیا میں بہت سے ایسے ماسٹر پیس موجود ہیں جنہیں انسان نے اپنی ہنرمندی اور محنت سے تعمیر کیا، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں نے کئی دہائیاں لگا دی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انہی حیرت انگیز سٹرکچرز میں سے ایک ایسا بھی ہے جسے تاریخ کا سب سے بڑا تعمیراتی ڈھانچہ یعنی دا لارجسٹ مین میڈ سٹرکچر مانا جاتا ہے؟ اس عظیم الشان ماسٹر پیس کی تعمیر میں سالوں یا دہائیاں نہیں بلکہ صدیوں کا وقت لگا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں دا گریٹ وال آف چائنا کی۔ دیوار چین، جس کو ونڈرز آف دا ورلڈ میں سے ایک مانا جاتا ہے، چائنا کے 9 صوبوں سے گزرتی ہے، اور اس دیوار کو 6 مختلف چینی شاہی خاندانوں نے تقریباً 8 لاکھ لوگوں کی مدد سے 2000 سال میں تعمیر کروایا۔ دوستو، اس دیوار کی تعمیر کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب چین مختلف چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور ان ریاستوں نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے الگ الگ بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھیں۔ لیکن 2021 قبل از مسیح میں جب قن خاندان نے چین کی حکومت سنبھالی تو انہوں نے ان تمام چھوٹی ریاستوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑی سلطنت بنائی، اور اس سلطنت کے بادشاہ کنگ شی ہونگ نے ان تمام مختلف ریاستوں کی سرحدوں کو بھی ملا کر ایک عظیم دیوار بنانے کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے یون اور یین سلطنت کی دیواروں کو ملا کر ایک بڑی دیوار بنائی گئی جو کہ تقریباً 5000 کلومیٹر لمبی تھی۔ لیکن جیسے جیسے نئے بادشاہ کا دور آتا جاتا، اس دیوار کو اور بھی مضبوط اور لمبا کیا جاتا۔ لیکن دیوار کا زیادہ تر حصہ منگ شہنشاہوں کے دور میں 14ویں سے 17ویں صدی کے درمیان تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ منگ خاندان کے شہنشاہوں نے تقریباً 8800 کلومیٹر لمبی دیوار تعمیر کروائی۔ اس طرح دیوار چین کو تقریباً 2000 سال میں تعمیر کیا گیا۔ دوستو، شروع میں تو دیوار کی کل لمبائی کا اندازہ 5500 کلومیٹر سے لے کر 6200 کلومیٹر تک لگایا جاتا تھا۔ اب چونکہ یہ دیوار دراصل کئی دیواروں سے مل کر بنی تھی جو کہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، لہٰذا فائنلی 2012 میں آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے اس کی لینتھ کو دوبارہ سے کیلکولیٹ کیا۔ جب اس دیوار کے تمام حصوں کی کل لمبائی کیلکولیٹ کی گئی تو یہ 13171 میل یعنی 21196 کلومیٹر 21196 کلومیٹر بنی، جو کہ بہت حیران کن ہے۔ دوستو، چین کے شمال یعنی نارتھ میں منگول قوم کا علاقہ واقع ہے جسے آج ہم منگولیا کہتے ہیں، اور قدیم زمانے میں منگول حملاور اکثر چین پر حملے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح 1234 میں چنگیز خان نے چین کو فتح کیا اور یہاں منگول سلطنت قائم کی۔ چنگیز خان کی فوجیں دیوار چین کو ہی عبور کر کے چین کے شمالی حصے سے داخل ہوئیں، جو کہ ایک بہت بڑی پروگرس تھی۔ لیکن بعد میں منگ خاندان نے منگولوں کو شکست دے کر چین کا کنٹرول دوبارہ حاصل کیا، اور اس کی شمالی سرحد ناردرن بارڈرز کو دوبارہ مضبوط بنایا گیا تاکہ ایسے مزید حملوں کو روکا جا سکے۔ تو دیوار چین کی تعمیر کا بنیادی مقصد منگول حملوں کو روکنا اور چین کے شمالی علاقوں کی حفاظت کرنا تھا۔ لیکن دیوار چین کی تعمیر نے نہ صرف بارڈر سیکیورٹی کو بہتر بنایا بلکہ اس نے چائنا میں رہنے والوں کو ایک قومی شناخت بھی دی۔ اس کے علاوہ اس نے تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، اس کے بعد 1420 میں منگ خاندان کے دور میں دیوار چین کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کیا گیا۔ اس دور میں دیوار کے ساتھ ساتھ فوجی قلعے، سڑکیں اور گارڈز کے لیے واچ ٹاورز بھی بنائے گئے۔ ان واچ ٹاورز کا بنیادی مقصد دشمنوں پر نظر رکھنا تھا، اور ہسٹورینز کے مطابق دیوار چین پر 25,000 واچ ٹاورز بنائے گئے تھے جو ایک دوسرے کو سگنل بھیجنے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے، یعنی کہ اگر کسی بھی مقام پر دشمن کا حملہ ہوتا تو آگ جلا کر باقی ٹاورز کو اس کے بارے میں اطلاع دی جاتی تھی۔ دوستو، ان واچ ٹاورز کی تعمیر میں ملٹی لیول ڈیزائن استعمال کیا گیا تھا جس سے دشمنوں کا دور سے ہی پتہ چل جاتا تھا، اور ہر واچ ٹاور میں آگ جلانے کے لیے انتظام بھی موجود تھا تاکہ جیسے ہی حملہ ہو تو آگ جلا کر جلد از جلد پورے چین میں اس کی خبر پھیلائی جا سکے۔ تو اس طرح یہ واچ ٹاورز کی موجودگی دیوار چین کو ایک اسٹرانگ ڈیفینسو سسٹم پرووائڈ کرتی تھی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ دیوار چین کی تعمیر میں تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے کام کیا، جن میں 3 لاکھ فوجی اور 5 لاکھ عام لوگ یعنی سویلینز شامل تھے۔ دا گریٹ وال آف چائنا کی تعمیر میں ریت، اینٹیں، چونا، لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا گیا تھا، اور ایک کیلکولیشن کے مطابق دیوار چین کی تعمیر میں تقریباً 3.87 بلین اینٹیں استعمال ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ دیوار کی مضبوطی کو بڑھانے کے لیے مختلف ٹیکنیکس بھی اپنائی گئیں۔ ان میں سے ایک بہت مشہور ٹیکنیک اینٹوں کے درمیان چاول کا گودا لگانا تھی، اور یہ ٹیکنیک بہت اچھی ثابت ہوئی جس نے دیوار چین کو موسمی حالات اور حملوں سے محفوظ رکھنے میں بہت مدد دی، اور آج صدیوں بعد بھی یہ دیوار دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط عمارتوں میں شامل کی جاتی ہے۔ دوستو، دیوار چین مختلف مقامات پر 25 سے 50 فٹ تک بلند ہے، اور اس کی چوڑائی 15 سے 30 فٹ تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ کچھ مقامات پر اس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اس پر 5 گھوڑے بیک وقت ایک ساتھ دوڑائے جا سکتے ہیں۔
دوستوں قن خاندان کے بعد ہین، منگ اور سونگ خاندانوں نے بھی دا گریٹ وال آف چائنا کی تعمیر و مرمت میں اہم کردار ادا کیا۔ ان سب کے دور میں دیوار کو مزید بڑھایا اور مضبوط کیا گیا، اور اگر ہم آج کے حساب سے دیکھیں تو دیوار چین کی تعمیر پر خرچ ہونے والی رقم تقریباً $95 بلین بنتی ہے۔ دوستو گریٹ وال آف چائنا جتنی حیرت انگیز ہے اس کے بارے میں اتنی ہی حیران کن مسکنسیپشنز بھی مشہور ہیں۔ ان میں سب سے مشہور تو یہ ہے کہ یہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ یہ بات 20th سینچری کے سٹارٹ میں نیشنل جیوگرافک میگزین میں پبلش ہونے والے ایک آرٹیکل میں لکھی گئی تھی، اور پھر جنگل میں آگ کی طرح یہ ساری دنیا میں مشہور ہونے لگی، یہاں تک کہ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو سچ مانتے ہیں۔ لیکن ناسا کے ایسٹرونوٹس کے مطابق چاند سے دیوار چین کو دیکھنا ناممکن ہے، اور یہ بات محض ایک مسکنسیپشن ہے۔ دوستو ایسے ہی ایک اور مشہور مسکنسیپشن یہ ہے کہ دیوار چین کی بیس یعنی اس کی بنیاد انسانی ہڈیوں سے بنائی گئی تھی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اس دیوار کے کئی مقامات پر انسانی ہڈیاں پائی گئی ہیں جو کہ ان مزدوروں کی ہیں جو اس کی تعمیر کے دوران اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ لیکن دیوار چین کی بنیاد کو انسانی ہڈیوں سے تعمیر کرنے کی حقیقت آج تک ثابت نہیں ہو سکی، اور یہ بھی محض ایک مسکنسیپشن ہی ہے۔ دوستو یونیسکو نے دیوار چین کو 1987 میں ورلڈ ہیریٹیج ڈکلیئر کیا، اور پھر 2007 میں اسے 7 ونڈرز آف دا ماڈرن ورلڈ میں شامل کیا گیا۔ آج دیوار چین نہ صرف چائنا کی کلچرل آئیڈینٹی کی علامت ہے بلکہ یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کا بھی ایک ماڈل ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے اس کے ارد گرد کے علاقے کو قدرتی ماحول کے مطابق بحال کرنے کے لیے کئی اسپیشل پروجیکٹ شروع کیے ہیں۔ دوستو چینی حکومت نے دیوار چین کو پہلی بار 1970 میں دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے کھولا تھا، اور آج سالانہ 10 ملین 1 کروڑ سے زیادہ سیاح دیوار چین کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ ہر سال دیوار چین پر ایک میراتھن بھی منعقد کی جاتی ہے جس میں ہزاروں لوگ حصہ لیتے ہیں۔ تو اس طرح دیوار چین ایک فیمس ٹورسٹ پوائنٹ بن چکی ہے جس سے چینی حکومت ہر سال تقریباً $15.5 بلین کماتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس ہزاروں کلومیٹر لمبی دیوار کو پیدل چل کر پار کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ایک امریکی شہری ولیم گل نے 5 ماہ میں اس دیوار کو عبور کیا اور ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ اس کے بعد کئی چینی شہری اور دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے ٹورسٹ نے دیوار چین کو پیدل کراس کیا ہے۔ تو اس طرح اس دیوار کے ساتھ ورلڈ ریکارڈز کی بھی ایک لمبی لسٹ موجود ہے۔ دوستو دیوار چین کے ارد گرد کے علاقوں میں مقامی لوگ آج بھی ٹریڈیشنل آرٹس اور کلچرل آرٹیفیکٹس پیش کرتے ہیں جو ٹورسٹ کے لیے ایک دلچسپ ایکسپیرینس پرووائڈ کرتے ہیں۔ دیوار کے قریب رہنے والے ولیجرز اپنے یونیک کلچر اور ہاتھ سے بنی ہوئی مقامی اشیاء کی فروخت کے ذریعے اپنا روزگار چلاتے ہیں۔ اس طرح سٹیزنز کے لیے دیوار چین نہ صرف ایک ہسٹوریکل میموری ہے بلکہ ان کی ڈیلی لائف کا ایک اہم حصہ بھی ہے جس سے ان کے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی دنیا کے سب سے بڑے مین میڈ ونڈر کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ICTV کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ انٹارکٹیکا کے بارے میں 7 حیرت انگیز فیکٹس جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو The 7 Secrets of Antarctica دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات، تب تک کے لیے خدا حافظ۔